SSP ڈاکٹر رضوان کی رپورٹ میں مزید تہلکہ خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ سندھ حکومت کے ایک اور اہم وزیر لپیٹ میں آ گئے۔ چنیسر گھوٹ میں فرحان اور حسن عرف ناتھا کا مضبوط نیٹ ورک ہے۔ حسن ناتھا اور فدا جوگی نے دوران تفتیش فرحان سے رابطوں کی تصدیق کی۔ SSP شکارپور ڈاکٹر رضوان کی رپورٹ میں مزید انکشافات۔ صوبائی وزیر امتیاز شیخ کے خلاف سنگین الزامات۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شکنجے میں آنے لگے سرکاری افسران۔ 9 سال تک بیویوں کے نام پر غریبوں کا حق کیوں کھایا؟ شو کاز نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ جواب کے لیے 10 دن کی مہلت۔ تسلی بخش جواب نہ دینے پر ملازمتوں سے برطرف کر دیا جائے گا۔ معاون خصوصی ظفر مرزا اور ثانیہ نشتر نے پمزا اسپتال اسلام آباد میں لنگر خانے کا افتتاح کر دیا۔ ثانیہ نشتر کا کہنا ہے مستحقین کے لیے مزید لنگر خانے کھولے جائیں گے۔ بے نظیر انکم پروگرام سے فائدہ اٹھانے والے افسران کے نام جلد سامنے لائے جائیں گے۔ ظفر مرزا بولے وزیر اعظم کا ویژن ہے کسی کو بھوکا نہیں سونا چاہیے۔ MKM والوں کی فائلیں تیار۔ چیئرمین PSP مصطفیٰ کمال کا بڑا دعویٰ۔ کہا MKM کبھی حکومت سے الگ نہیں ہوگی۔ ان لوگوں کی کرپشن کی سانسیں اقدار سے چلتی ہیں۔ عامر خان نے امیر الحق کو وزارت دلانے کے لیے خالد کا استعفیٰ دلایا۔ خواجہ اظہار الحسن نے جواب دیا MKM کو ایک بھی وزارت نہیں چاہیے۔ مصطفیٰ کمال اپنی سیاست پر غور کریں۔ فواد چودھری کے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی کارکردگی پر سوالات۔ پہلے کور کمیٹی اجلاس میں اٹھائے اعتراضات، پھر وزیر اعظم کو خط لکھ کر بتائے صوبے کے حالات۔ کہتے ہیں پنجاب میں ڈیلیور نہ کر پانے کے باعث پارٹی کو تنقید کا سامنا ہے۔ وفاقی وزیر کی وزرائے اعلیٰ کے ثواب دیدی فنڈز پر بھی تنقید۔ کہا وزرائے اعلیٰ بادشاہ بنے ہوئے ہیں، وزیر اعظم نوٹس لیں۔ غریب سے روٹی بھی چھن گئی۔ ملک بھر میں آٹے کا بحران، فی کلو آٹا 20 روپے تک مہنگا۔ لاہور، فیصل آباد سمیت پنجاب میں چکی مالکان نے آٹا 70 روپے کلو فروخت کرنے کا اعلان کر دیا۔ کراچی میں بھی آٹا نایاب، دکاندار 65 روپے کلو بیچنے لگے۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں خاموش۔ ذرائع کے مطابق ملز اور سٹور مالکان نے آٹے کی سپلائی بند کر رکھی ہے۔ بلوچستان اور گلگت بلتستان میں حالیہ بارشوں کے بعد ریسکیو آپریشن مکمل، ریلیف آپریشن جاری۔ گلگت استو روڈ سمیت بیشتر اضلاع کی رابطہ سڑکیں بحال۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے علاقوں کا دورہ کیا اور نقصانات کا جائزہ لیا۔ بارشوں اور برف باری کا نیا سلسلہ آج شروع ہونے کا امکان ہے۔ بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز قذافی اسٹیڈیم میں قومی ٹیم کا تربیتی کیمپ، کھلاڑیوں کی بھرپور پریکٹس۔ کیمپ 23 جنوری تک جاری رہے گا۔ غیر ملکی لیگز کھیلنے میں مصروف شعیب ملک اور حارث رؤف 2 روز بعد کیمپ جوائن کریں گے۔ میلبرن اسٹار نے حارث رؤف کو ریلیز کر دیا۔ محمد حفیظ کا T20 ورلڈ کپ کے بعد ریٹائرمنٹ کا اعلان، بالنگ ٹیسٹ دوبارہ دینے کے لیے بھی تیار۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان T20 24، 25 اور 27 جنوری کو کھیلے جائیں گے۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں تزئین و آرائش اور مرمت کا کام جاری۔ ٹکٹوں کا شیڈیول بھی آ گیا۔ ٹکٹوں کی قیمت کم کر دی گئی۔ 50 اور 100 روپے کے ٹکٹ بھی دستیاب ہوں گے۔ آن لائن فروخت 18 جنوری سے شروع ہوگی۔ کوریئر سروس پر ٹکٹ 21 جنوری سے ملیں گے۔ جونیئر ورلڈ کپ میں افغانستان کا فاتحانہ آغاز۔ افتتاحی میچ میں میزبان جنوبی افریقہ کو 7 وکٹوں سے اپ سیٹ شکست دے دی۔ افغان ٹیم نے پروٹیز کو پہلے صرف 129 رنز پر ڈھیر کیا۔ شفیق اللہ کی 6 وکٹیں۔ افغانستان نے 130 رنز کا ہدف 24ویں اوور میں 3 وکٹوں پر حاصل کیا۔ ابراہیم زدران اور عمران کی نصف سنچریاں۔ برطانیہ میں 1 پاؤنڈ کا نایاب سکہ 10 لاکھ پاؤنڈ کی ریکارڈ قیمت میں فروخت ہو گیا۔ سکہ دسمبر 1936 میں بنائے گئے 6 سکوں کے سیٹ کا حصہ تھا جو بڑے پیمانے پر تیار نہیں ہو سکے تھے۔ 22 کیرات سونے سے بنے سکے کے نئے مالک کی شناخت پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ میں
اس کا انتظار کر رہا ہوں. ہوپ فلی ول بی ڈن ویری سون. ریگارڈنگ مائی بیٹنگ اوبیسلی میں نے پاکستان کے لیے 17 سال سے ایز اے بیٹسمین ہی کھیلا. بالنگ ہمیشہ سے میری ایک ایسی پازیٹیو ایک آپ سمجھ ایبلٹی ہے جس سے پاکستان ٹیم کو بہت سے فائدہ ہوا, مجھے بہت سا فائدہ ہوا. لیکن ایز اے بیٹسمین ہمیشہ سے میں نے اپنے کیریئر کو جو ہے وہ سوچا ہے, اسی کے مطابق کھیلا. پاکستان کے لیے میری سروسز, میرے جو رنز ہیں وہ ایز اے بیٹسمین کیے ہوئے ہیں. سو لوکنگ فارورڈ فار دا اپرچونیٹی جس میں ایز اے بیٹسمین پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکوں. پھر بھی 17 سال آپ کے کیریئر کو ہو چلے ہیں. مصباح اور یونس نے بڑے ریسپیکٹفل انداز کے اندر کرکٹ کو الوداع کیا تھا. بدقسمتی سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے آپ کو سینٹرل کانٹریکٹ میں بھی جگہ نہیں دی ہے. تو 17 سال کی جو رسپیکٹ آپ نے کمائی, آپ چاہیں گے T20 ورلڈ کپ یا یہ سیریز یا آنے والی سیریز آپ اچھے سے پہلے سے الوداع کر کے جانے پلان ہے؟ جی میرا پرسنل پلان جو ہے, میں پاکستان کے لیے آن دا بیسس آف پرفارمنس اینڈ فٹنس میں ورلڈ T20 کھیلنا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد میں پاکستان کی انٹرنیشنل کرکٹ سے جو ہے میں ایگزٹ لینا چاہتا ہوں. بٹ دیٹ از مائی پلان, لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. پاکستان کے لیے کھیلنا ہمیشہ سے ایک اعزاز کی بات ہے, ہمیشہ سے بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے آپ جب پاکستان کا کلر پہنتے ہیں اور آپ گراؤنڈ میں جاتے ہیں اور ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کو. سو اندر اپرچونیٹی لوکنگ فارورڈ کہ میں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں ویلیو ایڈ کر سکوں اس ٹیم کے اندر. اور جو پلانز میرے دماغ میں موجود ہیں جس میں نے سوچا ہوا ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں پاکستان کے لیے ورلڈ T20 میں نمائندگی کروں, وہاں پہ اچھا پرفارم کروں, اور آن اے ویری پازیٹیو نوٹ میں پاکستان کی کرکٹ انٹرنیشنل کرکٹ سے ایگزٹ لے لوں. جی میں خوف لے کے زندگی نہیں گزارتا, بہت پازیٹیو مائنڈ سیٹ سے میری ساری زندگی گزری ہے. ایز اے اسپورٹس مین آپ کو مختلف سینیریوز جو آپ کو ملتے ہیں وہ آپ کو ڈفرنٹ زون میں لے کے جا سکتے ہیں, لیکن میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھا ہے, ہمیشہ پازیٹیو انرجی کے ساتھ میں نے کرکٹ کھیلی ہے. اپنے تمام ٹریننگ سیشن جو ہے میں پازیٹیو انرجی سے میں اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں. تو کوئی ایسا نیگیٹو تھاٹ میرے دماغ میں نہیں ہے. یس دیر از آلویز این اپرچونیٹی, اور ایز اے پروفیشنل یو نیڈ ٹو پرفارم. سو دیٹس وٹ آئی سیڈ ارلیئر کہ میرے لیے ایک بیسٹ اپرچونیٹی ہے. ویری ایکسائٹیڈ ایز اے پلیئر اگین ٹو ریپرزینٹ پاکستان, اور لوکنگ فارورڈ فار دا اپرچونیٹی. ویسے تو مالکان کی مرضی ہوتی ہے, وہ جس مرضی کو کپتان بنائے. لاسٹ ٹائم آپ لاہور قلندر کے کیپٹن تھے, اور اس سال انہوں نے ایک ان نون پلیئر کو, دن بھی وہاں پر ہے, فخر زمان بھی وہاں پر ہے, کپتان بنا دیا. جب اناؤنسمنٹ ہوئی تو تھوڑا سا محسوس نہیں ہوا؟ ناٹ ریئلی. کیونکہ اینڈ آف دا ڈے اٹس اے فرینچائز ڈومین, اور دے نو بیٹر کہ انہوں نے یہ ذمہ داری کس کو دینی ہے. آئی ایم ریئلی ہیپی کہ انہوں نے اپنے پروگرام کے جو ڈیولپمنٹ ہے, جو ان کا ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, انہی کے حوالے سے انہوں نے جو ہے اس کو پروموشن دی. تو میرے لیے بالکل کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ایز اے سب سے زیادہ امپورٹنٹ پارٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ٹیم کا حصہ ہو, اس میں اپنے کردار سے اس ٹیم کو جتواؤ. دیٹ از مائی رول آلویز, اور یہ میں یہی چاہوں گا کہ میں اس ٹیم کے لیے یا جس ٹیم کے لیے بھی کھیلوں اپنی پرفارمنس کے ساتھ ٹیم جیتے. دیٹ از مور امپورٹنٹ دین اینی ادر تھنگ. بناتے ہیں پلیٹ فارم جہاں پرفارم کر کے واپس آتے ہیں. آپ پہ کسی سے یہ کیا جا رہا تھا کہ آپ جب ڈراپ ہو اس کے بعد آپ اپنے میچز نہیں کھیل پائے, نہ آپ کیسے پرفارمنس. دیکھیں ضروری یہ ہے کہ میں نے پاکستان کے لیے میرے پچھلے جو میرا کیریئر ہے وہ سب کے سامنے ہے, اسٹیٹ سب کے سامنے. لاسٹ جو میں نے 2 T20 سیریز کھیلی پاکستان کے لیے, اس میں میرے سب سے زیادہ اسکور ہیں. مین آف دا سیریز ہوں, آخری میچ ہوں مین آف دا میچ. بٹ انفارچونیٹلی یا جیسے بھی ایک سینیریو تھا میں اس میں سلیکٹ نہیں ہو سکا. تو میں پازیٹیو ہوں, میں اپنی پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس ٹیم کے اندر میں آیا ہوں, اور جو بھی سلیکشن نے میرے اوپر اعتماد کیا میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ ان کی سلیکشن کے اعتماد کو جو ہے میں بڑھا سکوں اور پرفارمنس کے ساتھ پاکستان کو جتوا سکوں. دیکھیں اس کو کم بیک اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن میرے لیے یہ ہے کہ میں کسی دوسرے کے پازیٹیو یا نیگیٹو کے بعد نہیں سوچتا, یا اس کے متعلق سوچ کے اپنے آپ کو نیگیٹو یا پازیٹیو نہیں کرتا. آئی ایم ویری پازیٹیو. اوبیسلی ہوم کراؤڈ کے آگے کھیلنا بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے اور بہت مزہ آتا ہے, اور ہم لوگ ڈپرائیو ہیں فرام دا لاسٹ مینی ایئرس کہ ہم لوگوں نے ہوم کراؤڈ کا مزہ نہیں چکھا ہوا. تو میرے لیے بہت خوشی ہے کہ میں لاہور کے اندر پاکستان کے اندر میچز کھیلوں اور اس میں پرفارم کروں.